والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے والا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کی نشانی اللہ کے کلام کی زبانی آیت قرآنی یہ ہے رب کی نشانی. صفا و مروہ کسی رسول کا نام نہیں ہے، کسی نبی کا نام نہیں ہے. وہاں کسی نے 40 دن چلہ نہیں کیا، وہاں کسی نے ذکر نہیں کیا. محفل ذکر و اذکار، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ پیوریفیکیشن آف مائنڈ کا کوئی پروگرام وہاں نہیں ہوا. وہاں جبریل امین نے ڈھیرا نہیں ڈالا. پھر یہ رب کی نشانی کیوں؟ کامن ماؤنٹین became special. اس پہاڑی پر وحی نازل نہیں ہوئی. 10 کمانڈمنٹس کی طرح وہاں آیات کا نزول نہیں ہوا. موسیٰ کلیم اللہ کی طرح کوئی گیا بھی نہیں. کسی نبی کا پیر وہاں پڑا نہیں. میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ اللہ کی نشانی کیسے؟ بات یہ ہے کہ ایک بیٹا تھا، نام بڑا پیارا تھا، اسماعیل علیہ السلام. بچپنا ہے، پیاسے ہیں، پانی چاہیے. Son is a needy of water. ماں ہے، ماں صرف ماں ہے. ماں سیکریفائس ہے، ماں قربانی ہے، ماں انتہائی محبت ہے، ماں ٹاپ ہے. وہ بیٹا بیٹا نہیں جو ماں کو بھول جائے. وہ ماں تڑپ گئی. پیاس بیٹے کو ہے، بے چین ماں ہے. ضرورت بیٹے کو ہے، بے قرار ماں ہے. ضرورت اولاد کو ہے، پریشان ماں ہے. لیٹا بیٹا ہے، دوڑتی ماں ہے. یہ لیٹا ہے، ایسا بیٹا ہے جو زمین پہ لیٹا ہے اور ماں دوڑ رہی ہے. ماں دوڑ رہی ہے پانی کی تلاش میں. پانی دیکھنے کے لیے ہائٹ چاہیے. اونچائی سے دیکھو پانی کہاں ہے. اسماعیل کی ماں پانی کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئی. پہاڑ پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، پانی دیکھا نہیں دکھائی دیا. تو پھر بیٹے کو دیکھا، پانی دیکھا، بیٹا دیکھا. تلاش میں پانی دیکھ رہی اور بیٹے کے خیال میں کہ کہیں کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے، کوئی جانور نہ اٹھا لے جائے، کوئی بیٹے کو تکلیف نہ ہو تو بیٹے کو بھی دیکھ رہی. تو پروٹیکشن بھی
حفاظت بھی، تلاش بھی، جستجو بھی، آرزو بھی. بیٹے کی آرزو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جستجو تلاش دوڑا رہی ہے. پھر وہ نیچے اتری. جب نیچے اتری تو بیٹا نہیں دکھا. نیچے سے بیٹا نہیں دکھائی پڑا تو بڑی تیزی سے دوڑ کر دوسری پہاڑی پہ چڑھ گئی. جب بیٹا دکھا تو دوڑنا بند کر دی. بیٹے کو دیکھا، پانی کو دیکھا، پانی نہیں ملا. ایک بار ایسا کیا، 2 بار ایسا کیا، 7 بار ایسا کیا. کس کے لیے دوڑی؟ اولاد کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. کس کے لیے دوڑی؟ پانی کے لیے، عبادت کے لیے نہیں. کس کے لیے دوڑی؟ پرورش کے لیے، پرستش کے لیے نہیں. پرورش کے لیے، پرستش کے لیے نہیں. تو جو کام اسماعیل کی ماں نے خدا کے لیے نہ کیا ہو، وہ خدا کی نشانی بن جائے. وہ خدا کی نشانی بن جائے. نہ وہاں ٹھہرنا، نہ وہاں رہنا، نہ وہاں سونا، صرف دوڑنا. تو اسماعیل کی اماں جہاں پیر لگ جائے وہ رب کی نشانی، اور مصطفیٰ کی اماں جس قبر میں لیٹ جائے وہ خدا کی نشانی. اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ، مصطفیٰ کی ماں حضرت آمنہ. امن چاہیے تو آمنہ کے پاس آؤ، اور لذت ہجرت چاہیے تو حاجرہ کے پاس آؤ. یہ نشانی، یہ نشانی نبی کی ماں تھی، خود نبی نہیں. تو صفا مروہ نشانی، اور وہ بھی قدم رکھا تو ہٹ گیا. رکھا قدم ہٹ گیا اور نشانی. اور سیدہ آمنہ نے جہاں پیر رکھ دیا آج تک وہی بیٹھی. جب ٹیمپوریری میں نشانی بن جائے تو پرماننٹ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنا، سجدے کا حکم ہوا نہیں. حضرت آدم top to bottom created by Allah Almighty, سجدے کا حکم ہوا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام میں جان ڈال دی گئی، روح ڈال دی گئی، سجدے کا حکم ہوا نہیں. سجدے کا حکم کب ہوا؟ وہی میں کہنا چاہتا ہوں. What was the time when Allah Ta'ala ordered as قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِآدَمَ when آدم کو سجدہ کرو کب؟ جسم بن گیا، سجدے کا حکم نہیں ہے. باڈی تیار ہے، سجدے کا حکم نہیں ہے. مجسمہ تیار ہو گیا، سجدے کا حکم نہیں. ہاتھ پیر بن گیا، اعضائے بدن بن گئے، سجدے کا حکم نہیں ہے. پارٹ آف باڈی کمپلیٹڈ ہے لیکن سجدے کا حکم نہیں ہے. اور روح بھی اور سول بھی انٹرڈ انٹو آدم، پھر بھی سجدے کا حکم نہیں ہے. کب ہوا؟ کب ہوا یہی تو جاننا ہے. ہوا ایسا کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی باڈی میں روح کو کہا کہ جا انٹر انٹو باڈی آف آدم. اللہ کا حکم تھا، روح چلی گئی. تھوڑی دیر باڈی میں رہ کے پھر باہر آ گئی اور اللہ سے کہنے لگی او اللہ there is a darkness in the body, I can't leave this. آدم کی روح ہے نا، اس لیے اس نے انکار کر دیا اور گزارش کیا کہ لا العالمین اندر ظلمت ہے، اندر اندھیرا ہے اور میں نبی کی روح، میں اندر نہیں رہ سکتی. مجھے راحت نہیں ہے، مجھے چین نہیں ہے، مجھے سکون نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ٹھہرو، نور محمدی کو داخل کی. روح سے کہا اسٹاپ. نور
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کیا، اور جب نور اندر چلا گیا تب روح سے کہا اچھا اب جا، اب جا۔ روح سے کہا اب انجلی ہے، اور جو روح گئی تو باہر نکلی نہیں۔ ایک بات بتاؤ، اللہ علیم الغیب ہے نا، اللہ علیم الغیب ہے، یہی عقیدہ ہے نا، تو اللہ کو تو پتا پہلے ہی سے تھا کہ جب میں روح کو پہلی بار داخل کروں گا تو یہ باہر آئے گی، معرضہ پیش کرے گی، پھر میں نور کو داخل کروں گا، پھر یہ دوبارہ جائے گی تو نہیں نکلے گی، پہلے سے اللہ کو معلوم تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بغیر نور کے روح کو پہلی بار کیوں ڈالا؟ جب اللہ کو معلوم کہ نور کے بغیر روح نہیں رہے گی تو پھر روح کو کیوں داخل کیا پہلے؟ ارے نور کو داخل کیا ہوتا، روح کو بعد میں کیا ہوتا، وہ باہر ہی نہ نکلتی، رہ جاتی۔ یہی تو اللہ نہیں چاہتا کہ اگر میں نور کو پہلے داخل کروں گا اور روح بعد میں، تو روح نہیں نکلے گی، بندوں کو کیسے پتا چلے گا کہ کیوں نہیں نکلی؟ تو دنیا پر راز اہمیت نور کی اہمیت کا راز ظاہر کرنے کے لیے رب نے بغیر نور کو داخل کیا، تاکہ روح باہر آ کر خود ہی بے چینی بتائے کہ بغیر نور کے نبی کو بھی قرار نہیں، نور محمدی کے بغیر روح آدم کو بھی قرار نہیں۔ دیکھو یہ شرف اللہ کی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ ابے جب سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ رکھنے کے لیے جگہ چاہیے، اور نور بنا ہر جگہ سے پہلے۔ اب نور کی پوزیشن دے کہ بنانے والا خدا، بننے والا نور، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، تو کون کس کے قریب؟ بنانے والا بننے والے کے قریب، بننے والا بنانے والے کے قریب، تو نور رہا کس کی قربت میں؟ پھر کیا کیا لے کے نکلا ہوگا؟ قربت کا اثر، نزدیکی کا اثر، ڈیئرسٹ بھی ہو نیئرسٹ بھی ہو۔ پھر وہ آدم میں گیا تو آدم خاکی ہیں، مگر جو نور چلا گیا اس کی وجہ سے آدم کا مقام اتنا بلند ہوا کہ معصوم فرشتوں کو سجدہ کرنا، جو سجدہ کرے وہ معصوم ہوگا، اور جو انکار کر دے وہ مردود ہوگا۔ نور محمدی کا فیضان آدم کو ملا، ان کی نبوت سر آنکھوں پر، مگر سجدہ ہر نبی کا نہیں کرایا گیا۔ آدم علیہ السلام میں نور محمدی جلوہ گر ہے، کیا مسجود ملائکہ بن گئے۔ اب وہ عاجزہ کے نمرود بے درود مردود، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا۔ ابھی حضرت ابراہیم راستے میں جبریل آئے، طائر سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا، برق رفتاری سے بارگاہ ابراہیم میں آ گئے۔ اللہ کا حاجتی ہے ابراہیم may I help you? Are you needy of help? Can I help you? حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں no, I'm not needy of help. Thank you. نہیں چاہیے مجھے مدد نہیں چاہیے۔ آگ میں جا رہے ہیں، ہوا میں ہے، ایسی آگ جو لوہے کو پگھلا دے، اس میں بدن، ابراہیم کا تن، ابراہیم کی باڈی، ارے اس کے قریب کھڑا رہنا ممکن نہیں تھا، اسی میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں I'm not needy of help.
اللہ ہی سے دعا کرو نہ، اللہ سے دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تو ابراہیم کے دل کی چھپی ہوئی آرزوؤں کو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینے میں مچلتی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے، جب جانتا ہے تو کہنے کی کیا ضرورت؟ سو سیٹسفائیڈ، اتنا مطمئن، جان بچانا فرض ہے پھر بھی مدد نہیں لیا۔ سرکار ابراہیم خلیل اللہ یہ جبریل ہیں، جبریل وحی الہی لے کر آتے تھے، آپ لے لیتے تھے، مدد الہی لے کر آئے کیوں نہیں لیا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے لیا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے آگے جا رہے تھے، فرعون اپنی فوج کو لے کر کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، چلتے 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 دریا آگے، فرعون پیچھے، دریا میں کودے تو ان کی قوم ڈوب کے مر جائے اور کھڑے رہ جائیں تو فرعون آ کر کے اس کی فوج آ کر کے مار ڈالے۔ تو قوم کی جان بچانے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے معجزہ دکھایا، ڈنڈا اٹھایا، مارا، دریا میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ چل، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بیچ میں پہنچے تو فرعون اپنی فوج کو لے کر کے دریا کے کنارے آیا، دیکھا رہے بنا بنایا ہوا راستہ ہے، کیری آن، فالو آن، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے اس پار پہنچے تو فرعون اپنی فوج کو لے کے بیچ میں پہنچا، موسیٰ پار ہوئے، فرعون بیچ میں پہنچا، دریا کے دونوں پارٹ مل گئے، دونوں پارٹ مل گئے، وہ ڈوب کے مر گئے۔ ایک بات بتاؤ، دریا کے ان بے جان قطروں کو کس نے بتایا تھا ابھی مت ملو موسیٰ جا رہے ہیں، ابھی مت ملو کلیم جا رہا ہے، ابھی مت ملو نبی جا رہا ہے؟ اور پھر دریا کی ان پانیوں کو کس نے بتا دیا کہ مل جاؤ فرعون جا رہا ہے، اب مل جاؤ قطار جا رہا ہے؟ تو دریا کی بے جان پانی کو، دریا کے بے روح پانی کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم، ان نجدیوں کو نبی اور نبی کے گھر والوں کا قدم معلوم نہیں، انہیں تو وہیں ڈوبو کے مار دینا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے راستہ دکھایا، سنت بتایا کہ جان بچانے کے لیے طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے معجزہ دکھایا اور اپنی جان بچائی۔ یا تو جبریل مدد کو آئے، اے ابراہیم آپ نے کیوں نہیں مدد لی؟ موسیٰ کلیم اللہ ہو کر مدد لے، تم خلیل اللہ ہو کے مدد نہ لو۔ تو سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمیں قوم کی جان بچانے کے لیے خود تدبیر کرنا ہوگا، طریقہ نکالنا ہوگا، مگر ابراہیم کو پتا تھا، مگر ابراہیم کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا، اسماعیل ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ نور ہے مجھے آگ جلا نہیں سکتے، کیونکہ میں جلا تو نور جل جائے گا، اور نور جل گیا تو یہ جلوے کس کے لیے؟ نور آدم میں ہو تو فرشتے سجدہ کریں، نور ابراہیم میں ہو تو آگ جلا نہ سکے، باہر کی آگ آ نہ سکے، یہ نور اسماعیل میں ہو تو چھری چلے گردن کٹ نہ سکے، باہر کا اثر اندر جا نہ سکے، یہ نور جب آمینہ میں رہا ہوگا کفر کیسے جائے گا، شرک کیسے جائے گا؟ جس نور نے آدم کو چمکایا، جس نور نے ابراہیم کو چمکایا، جس نور نے اسماعیل کو چمکایا، اسی نور نے اپنی ماں کو چمکایا، اپنی ماں کے رحم کو چمکایا، اپنی ماں کی کوکھ کو چمکایا، اپنی ماں کے پیٹ کو چمکایا، اپنے ماں کے ذہن کو چمکایا، اپنی ماں کی فکر کو چمکایا، اپنی ماں کو شان، وہ نور نہ صرف یہ کی آمینہ کو چمکاتا رہا بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی کو دکھاتا رہا۔ ابھی آدم آ رہے ہیں تو
اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم آ رہے ہیں. ارے وہ آمینہ جس نے اپنے نبی کی ولادت سے پہلے نبیوں کا ذکر کیا ہو. نبیوں کو چمکایا ہے نور نے، رسولوں کو چمکایا ہے نور نے. اور ہمیں طیبہ سن ایک رسول کی ماں نہیں، رسول کی کوئی ماں مشرکہ نہیں. آدم تک کوئی ماں مشرکہ نہیں، بیوی حوا تک، اور کوئی باپ مشرک نہیں حضرت آدم تک. میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، یہ آپ حضرت آمنہ پہ حملہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی جڑ پہ حملہ، روٹ پہ حملہ ہے. بات آگے تک جائے گی تو ہماری سمجھ بھی آگے تک جائے گی. ہماری کوئی ماں بہن ایسی جوان عورت نہیں ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت عابدہ ہے. میری ایک اسلامی بہن ہے، بہت زاہدہ ہے، صالحہ ہے، ویری پائس اینڈ ہولی وومن. لیکن میں چیلنج کرتا ہوں وہ 30 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، نہیں پڑھ سکتی. 30 دن کوئی پاکیزہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. 30 دن پڑھنے کا ریکارڈ کسی بھی مسلم عورت کو، جوان عورت کے پاس نہیں ہے. لیکن سن فاطمہ زہرا مہینے کے 300 دن نماز پڑھتی تھی. رسول کے خون سے ایسی پاکیزہ بیٹی وجود میں آئے تو تجھے بھی عاشق رسول کی طرح یہی کہنا پڑے گا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سنو، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہوں، خدیجۃ الکبریٰ ہوں، یا ام حبیبہ ہوں، یہ سب کی سب ازواج مطہرات میں سلمہ ہوں، حضرت سودہ ہوں، حضرت ابو کوئی بھی ہو، سب ہمارے ساتھ ہوں. لیکن حضرت آمنہ ہماری اماں کی بھی اماں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پیٹ میں شکم مادر میں رہے ہو، ان کے وجود پاک کی برکت یہ مت سمجھنا جو اپنے ماں کے خون سے بنے ہیں. ہمارے یہاں جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو آفٹر ڈیلیوری کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کو کٹ کرنا پڑتا ہے، ناف کاٹنا پڑتا ہے، ناف، تاکہ جو ماں کا ہے وہ اندر جائے، جو بچے کا باہر پھر وہ سوکھ کر کے گر جاتا ہے. یہ کیوں کاٹتے ہو؟ کیونکہ اسی سے بلڈ گیا تھا، اسی سے فزیکل ڈیولپمنٹ ہوا تھا. وہی شو کرتا ہے کہ بچہ جب باہر آیا تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا، آپریشن کر کے وہ ناک کو کاٹا اور اس کو الگ کیا ماں سے الگ کرنا پڑتا ہے. لیکن 12 ربیع الاول سچے نبی کی سچی صبح میں، نبی صادق صبح صادق میں، سچا نبی سچے صبح میں جب جلوہ گر ہوا تو ڈیلیوری کیسے ہوئی؟ ماں الگ ہے، مصطفیٰ الگ. جو کٹے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، نہ جانے کیا کیا دے کر آئے. ایک لمحے کی نسبت زندگی کو بدل دیتی ہے. تو وہ نبی جو برسوں نبیوں میں رہا، برسوں رسولوں میں رہا، برسوں پاک باپوں میں رہا، برسوں پاک ماؤں میں رہا، پاک مشتہائے مبارکہ اور ارحام طیبہ میں رہا، اور مہینوں اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، مہینوں اپنی ماں کے پیٹ میں رہا. آدم سے لے کر آمنہ تک، حوا سے لے کر آمنہ تک، حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک، اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا، یہ پوری سیریل نبی
جس پیٹ میں گئے اسے چمکاتے رہے، طاہر تھے پاک کرتے رہے، نور تھے چمکاتے رہے، منور تھے منور کرتے رہے، سب کو چمکاتے رہے، نبیوں کو چمکایا، رسولوں کو چمکایا، ولیوں کو چمکایا، صدیقین کو چمکایا، صالحین کو چمکایا، آبا کو چمکایا، اجداد کو چمکایا، باپ دادا کو چمکایا، اپنے آبا و اجداد کو چمکایا، اپنی ماں کی ماؤں کو چمکایا، چمکاتے رہے۔ اس سچائی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے اس سچائی کو جیسے جانا تو بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر یہ نعرہ بلند کیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سنوارے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت اسماعیل کی ماں ہو یا ان کے نور نظر لفظ جگر مصطفیٰ جان رحمت کی ماں ہو، حضرت اسماعیل کی اولاد ہے رسول۔ اسماعیل کی ماں کا جہاں پیر پڑ گیا دنیا وہاں احترام سے